ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لے چلیں گے جہاں پر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ 1973 میں جب ملک دو حصے ہو چکا تھا، سیاستدانوں نے پھر سر جوڑے اور اس ملک کو اور اس ملک کے وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے آئین پاکستان دیا، لیکن پھر فوجی شب خون آیا۔ 77 سے لے کے 88 تک تقریباً فوجی تسلط ہی رہا اس ملک میں، اور آئین میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئیں۔ اس کے بعد پھر یہ نشیب و فراز چلتے رہے، لیکن آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج پھر پاکستان ایک دفعہ ایک سنگین معاشی اور سیاسی بحران کے دھانے پہ کھڑا ہے، اس حوالے سے کہ سیاست اور معیشت جڑی ہوئی ہیں ایک دوسروں سے۔ پاکستان جس خطے میں واقع ہے، مجھے اس پہ زیادہ بحث کرنے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خطہ پچھلی 4 دہائیوں سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ یہاں پہ ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں جس قدر خون ریزی ہوئی اور جس طرح کی جنگیں مسلط ہوتی رہیں، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں۔ آج جیو پولیٹیکل حوالے سے بات کریں تو جو ہماری جغرافیائی صورتحال ہے وہ ہم سب سے ڈھکی چھپی نہیں، اور شاید اسی کی وجہ سے اس وقت جو معاشی بحران کے دھانے پہ ہم کھڑے ہیں، اس میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت فوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ باہر کیف حکومت وقت نے اور ہمارے وزیر خزانہ نے جس قدر تدبر سے، کوشش سے، ہمت سے پچھلے مہینوں میں اور ہفتوں میں ریاست کے امور کو چلانے کے لیے کوشش کی ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس میں اور آسانیاں آئیں، اس کے لیے یقیناً ہم سب کو بحیثیت قوم بھی اپنے رویے تبدیل کرنے ہیں۔ ہمیں کفایت شاری کی طرف چلنا چاہیے، ہمیں ملکی وسائل کے استعمال میں ایک مناسب رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی ایکسپورٹس بڑھانا، امپورٹس کو کم کرنا، ٹیکس کا کلچر جو ہے اس کو بہتر بنانا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آج جس پہ زیادہ گفتگو ہو رہی ہے وہ ملک میں جو ایک سیاسی بحران کی سی کیفیت ہے، اور خاص طور پہ جب کسی ایک شخص کی انا کی بھینٹ 2 صوبائی اسمبلیاں چڑھ گئیں، اور پنجاب جو کہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے نصف حصے سے کچھ زائد ہے، اور خیبر پختونخوا جو کہ تیسرا بڑا صوبہ ہے، ان دونوں صوبوں میں اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد ہونے والی صورتحال دہشت گردی کے واقعات میں دن بدن اضافہ، اور اس کی وجہ بھی میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پچھلے دور حکومت میں جس طرح سے ان دہشت گرد تنظیموں کو جنہیں ہم نے ڈیفنکٹ کر دیا اور انہیں پاکستان کی سپاہ نے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھکیل دیا تھا اپنی سرحدوں سے باہر، انہیں جب لا کے دوبارہ آباد کیا گیا تو ایک نئی سرج آف ٹیررزم جو ہے وہ اس حکومت کو ورثے میں ملی۔ اس معاشی اور اس سیکیورٹی کے بحران کے درمیان جب 2 صوبوں کے الیکشنز کی بات آئی تو مختلف آراء سامنے آئیں۔ ایک طبقے کی رائے یہ تھی کہ کسی ایک شخص کی انا کی تسکین کے لیے 2 صوبائی الیکشنز کو اگر الگ سے کر کے کروایا جائے گا تو یہ ایک مستقل سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے گا، کیونکہ ہم نے ہسٹری سے سبق سیکھتے ہوئے ہم نے جو دور حاضر کا بڑا ہولناک مارشل لاء ہے وہ 1977 میں فیس کیا، اور اس کی بڑی وجہ انتخابات کے نتائج پہ عدم اعتماد اور عدم اطمینان تھا عوام کا۔ وہ تحریک کی صورت اختیار کر دیا، اس کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ اس کے بعد بھی انتخابات پہ انگلیاں اٹھتی رہیں۔ لا میکرز نے، سیاستدانوں نے مل بیٹھ کے ایک میکنزم ڈیوائز کیا، ایک طریقہ کار نکالا، اور نگران حکومتوں کا ایک نظام متعارف کرایا جس کو فائنلی 18ویں ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 224 میں آئین پاکستان میں سمو دیا گیا، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کے تحت ملک میں بیک وقت انتخابات ہونے ہوتے ہیں، یعنی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اکٹھے انتخابات ہونے ہیں۔ پورے ملک میں نگران سیٹ اپس بنائے جاتے ہیں، اور نگران سیٹ اپس کے لیے
لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت ضروری ہے. اگر ان میں اتفاق رائے نہیں ہوتا تو ایک کمیٹی ہے جس میں آدھے اراکین اپوزیشن کے آدھے حکومت کے بیٹھتے ہیں. اگر ان سے بھی نہ ہو تو وہ الیکشن کمیشن جو بھی اسی طرح سے تعینات کیا جاتا ہے یعنی کہ وزیر اعظم اور لیڈر آف اپوزیشن کی مشاورت سے وہ میجورٹی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. پنجاب میں وہاں پہ کنسنسس نہ ہوا, پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کا انتخاب اس دفعہ الیکشن کمیشن میں ہوا. خیبر پختونخوا میں وہاں پہ دونوں جماعتوں کا آپس میں اتفاق ہو گیا, لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کا وہاں پہ کنسنسس کے ساتھ لگ گئے. اب یہ جو سکیم ہے یہ انشور کرنے کے لیے کی گئی کہ کیونکہ وفاقی جو اکائیاں ہیں ان میں آبادی کا تناسب بھی مختلف ہے. پنجاب کی سیٹس جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں پورے پاکستان کی سیٹس کے نصف سے کچھ زائد ہے. 272 کے ہاؤس میں پنجاب کا جو حصہ ہے وہ 141 ہے, اور اس میں آپ اگر خیبر پختونخوا کو شامل کر لیں گے تو یہ تقریباً 65% قومی اسمبلی بن جاتی ہے. تو سول سوسائٹی, سیاستدان اس بات پہ ضرور بات کرتے ہیں, اور آپ سب کے سامنے آج کل ایک موو بھی ہے جو سول سوسائٹی نے شروع کر رکھی ہے کہ انتخابات بیک وقت ہونے میں ہی ملک کا بھلا ہے, اور اسی سے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا, اور سیاسی اور معاشی استحکام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارے لیے تیسرا جو بڑا تھریٹ ہے وہ سیکیورٹی ہے اس وقت, جو لا اینڈ آرڈر کی. الیکشن کمیشن نے جو کل فیصلہ دیا ہے اس کو دیکھا ہے میں نے بھی, میری اپنی رائے میں وہ ایک ویل ریزنڈ فیصلہ اس لیے ہے کہ انہوں نے جو موروثی حالات ہیں ملک میں, دیکھیے سار آنکھوں پہ آئین کی پاسداری, سار آنکھوں پہ کہ انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے, لیکن جب آئین پاکستان یہ میکنزم پرووائڈ کرتا ہے آرٹیکل 224 میں کہ انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے اور نگران سیٹ اپس کے انڈر ہونے چاہیے, اور اس کی ایک شک میں یہ لکھا ہے کہ اسمبلی اگر تحلیل ہوتی ہے تو انتخابات 90 روز کے اندر کروا دینے چاہیے, تو کیا ایسے شکوں کی تشریح کرتے ہوئے سب کو ملا کے نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا کوئی ایسا کنسنسس والا فیصلہ نہیں آنا چاہیے جس میں ملک کا اور جس میں قوم کا بھلا ہو, جس میں یہ نظام آگے چلے, نہ کہ اس نظام میں افراتفری پیدا ہو, نہ کہ اس پہ انگلیاں اٹھے. اب صورتحال یہ ہے, ایک طرف ملک میں ہمیں سیکیورٹی کے چیلنجز درپیش ہیں, شدید معاشی بحران ہے, حکومتوں نے اور حکومتی اداروں اور عسکری اداروں نے الیکشن کمیشن کو اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے آگاہ بھی کیا کہ جی اگر 2 دفعہ الیکشن کروائیں گے تو یہ 100 ارب سے زائد کی ایکسرسائز ہے, کیونکہ ابھی 54 ارب اور کوئی 5 ارب ایکسٹرا کر کے یہ اماؤنٹ مانگی گئی تھی. فرق کیا ہوتا ہے کہ جب آپ قومی اور صوبائی کا اکٹھا الیکشن کرواتے ہیں تو ایک بیلٹ پیپر ایکسٹرا چھاپنا ہوتا ہے آپ کو قومی اسمبلی کا, باقی وہی سارا سیٹ اپ رہتا ہے. پھر ایک سیاسی ماحول بنتا ہے 2 ماہ کے لیے, جس کے لیے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول رکھنے کے لیے میسو ڈپلائمنٹس کرنا پڑتی ہیں, پولیس کی, کئی دفعہ رینجرز کی, پولنگ کے نزدیک ایک بڑی موبلائزیشن ہوتی ہے, پولنگ سٹاف کو لے کے جانا, ان کی ٹریننگز کروانا, ان کو بھیجنا, پھر وہاں پہ اسٹیٹک ڈیوٹیز, وہ سارا کچھ. تو کیا یہ بھلے والی بات نہیں کہ یہ انتخابات اکٹھے کر دیے جائیں؟ اب کہا جاتا ہے کہ جی اس کی گنجائش نہیں ہے. میں قانون کے طالب علم کے طور پہ کہتا ہوں کہ ماضی میں اس کی مثالیں ہیں. آئین میں آرٹیکل 254 جب لا میکرز نے بنایا تو انہوں نے یہی لکھا اس میں کہ آئین پاکستان اگر کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی مقررہ مدت متعین کرتا ہے اور وہ ایکٹ یا ایکشن اس متعینہ مدت میں نہیں ہو سکتا یا نہیں کیا جاتا, it is not done in that specific period, تو وہ اس وجہ سے غیر آئینی نہیں ہوگا. رستہ دیا گیا. ماضی میں سچویشنز آئیں, میں پرسوں دیکھ رہا تھا 2007 میں خیبر پختونخوا جسے کہ اس وقت ہم سرحد اسمبلی کہتے تھے, اس کی تحلیل ہوگی اوائل اکتوبر میں, جبکہ دیگر اسمبلیوں کی قومی اسمبلی کے ساتھ جو مدت مکمل ہوئی 16 نومبر کو, تو اس سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے اسے توڑ دیا گیا. اب الیکشنز جو تھے, الیکشن کمیشن نے تب بھی مڈ جنوری میں اکٹھے الیکشنز اناؤنس کیے 4 صوبوں میں اور مرکز میں, حالانکہ وہ تھوڑا سا لمٹ سے باہر جا رہے تھے. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ والا حادثہ ہو گیا, ان کی شہادت ہو گئی, اس کی وجہ سے الیکشنز کو اینڈ فیبری پہ لے جایا گیا. تو خیبر پختونخوا میں تقریباً 5 ماہ پونے 5 ماہ نگران سیٹ اپ رہا. تو اسی 254 کے تابع ملکی مفاد میں الیکشن کمیشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے, کیونکہ بڑی کوشش کے بعد پہلے
ایک بات تو لکھی پڑی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں صوبوں کے اور مرکز کے انتخابات ہمیشہ بیک وقت ہوئے ہیں. ان میں یہ ضرور تھا شروع میں 3 دن کی مدت کا فرق تھا. قومی اسمبلی آج ہوتے تھے، 3 روز کے بعد صوبائی اسمبلیاں. اس پہ بھی کہا گیا جی کہ وہ رزلٹ پہ پہلا رزلٹ باقی رزلٹس کو اوور کرتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، تو انہیں ملا کے کیا جائے. تو اس لیے پھر فائنلی یہ 1997 سے لے کے آج تک جو انتخابات ہیں وہ ایک ہی روز ہوتے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے، اور یہ تجربہ کامیاب رہا. اب سوچیں اگر 2 صوبوں میں، پنجاب میں اور سرحد اسمبلی میں جو کہ خیبر پختونخوا ہے، وہاں پہ انتخابات ہو جاتے ہیں، وہاں پہ پولیٹیکل گورنمنٹس ہوں گی جب وہاں پہ قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے. آج وہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں تو وہاں پہ بار بار انگلی اٹھائی جا رہی تھی جی وفاقی حکومت اس میں انٹرفیئرنس کرتی ہے، وفاقی حکومت. تو کیا یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ نہیں ہے جو کہ انہوں نے اپنے آرڈر میں بھی دیا ہے؟ آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن کی یہ آئینی ذمہ داری ہے، اور یہ خود مختار آئینی ادارہ ہے جس کا یہ فرض ہے کہ وہ انشور کرے کہ الیکشنز منصفانہ ہوں گے، شفاف ہوں گے، غیر جانبدارانہ ہوں گے، اور الیکشنز میں کسی طرح کی کرپٹ پریکٹسز جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوں گی. تو اس سارے کے لیے ایک ماحول ہے، ایک غیر جانبدارانہ ماحول، جو کہ نگران حکومتوں کو لا کے ان افسران کے تبادلے کر کے جن پہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے الزامات ہوں، بیک وقت الیکشنز ایک لیول پلینگ فیلڈ دی جاتی ہے سیاسی جماعتوں کو کہ جی آئیں آپ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے مطابق الیکشن لڑ لیں. سیکیورٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے میں سمجھتا ہوں، جسے آپ کسی صورت بھی جس سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی. ہم بالکل جو دہشت گردی کی ایک لہر ہے اس کی لپیٹ میں ہیں. الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں اس کا حوالہ بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ پچھلے اتنے مہینوں میں 200 سے زائد واقعات ہوئے ہیں، جن میں کراچی اور پشاور کے بڑے واقعات، اور پنجاب میں جو 1-2 واقعات میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا جو پولیس کی بروقت انٹرونشن یا سیکیورٹی اداروں کی انٹرونشن سے وہ ہم ان سے بچ گئے، میاں والی میں اور ڈی جی خان میں. تو اس سارے ماحول کے اندر انہوں نے الیکشن کی تاریخ جو ہے، جو شیڈیول ہے، وہ اسے پوسٹ پون کیا ہے. اب اس پہ بجائے اس کے کہ کوئی بیٹھ کے بات کرے، پہلے اس کو کوئی پڑھے، اس کی ریزن تلاش کرے. جو کل جوائنٹ سٹنگ میں باتیں ہوئی ہیں یا کل جو کیبنٹ میں باتیں ہوئی ہیں ان کے اوپر گفتگو کی جائے. وہ فوری ایک آنسلاٹ شروع کر دی گئی کہ جی یہ آئین شکنی ہو گئی ہے، آئین توڑ دیا گیا ہے، الیکشن کمیشن آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوا ہے. بھائی آپ یہ فتوے تو لگاتے ہیں اپنے ذات کی تسکین کے لیے اور اپنا جو آپ کے ذہن میں جو فطور ہے اس کی تسکین کے لیے، لیکن یہی آئین پاکستان تھا، یہی پارلیمان تھی جب آپ نے پچھلے سال اپریل میں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بچنے کے لیے ان پریسیڈنٹڈ وے میں ایک چٹھی سے لہرائی، اور اس کے بعد اسپیکر صاحب نے، ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دے دی کہ جی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بیرونی سازش ہے. اور اگلے ہی لمحے انہوں نے کمال صورت کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی تحلیل کر دی. تو وہ آئین شکنی نہیں تھی، اس کے بارے میں عدالت نے اسمبلی بحال کی، اور انہوں نے کہا کہ پارلیمان کو کسی ٹائم پہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ مناسب قانون سازی ہے ہمارے پاس ایسی کہ ایسی صورتوں میں بھی آرٹیکل 6 کا اطلاق ہو سکے. تو یہ بڑک لگانے سے پہلے، یہ نعرہ لگانے سے پہلے اپنے دامن میں بھی جھانکیے کہ آپ نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اقتدار کو بچانے کے لیے سیاست میں بیٹھے ہوئے آپ نے کیا کیا اور کیا حشر کیا آئین کا. یہ تو ایک پروسیس آف انگیجمنٹ تھا جس میں الیکشن کمیشن نے بجا طور پہ، سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں کہا کہ آپ ان کنسلٹیشن ود سٹیک ہولڈرز، یعنی گورنر اور صدر کا انہوں نے کہا کہ آپ ان سے کنسلٹیشن کریں اور آپ انشور کریں کہ الیکشن جو ہیں وہ بلا تاخیر ہو جائے. الیکشن کمیشن نے شیڈیول دے دیا کیونکہ صدر صاحب نے بھیجا تھا. اس کے بعد انہوں نے جب الیکشنز کے ایکچوئل انعقاد کے لیے مائنڈ اپلائی کیا، ایجنسیز کو انہوں نے ان کیمرہ بریفنگز لیں، جو سرکاری محکمے تھے ان سے بریفنگز لیں، اعداد و شمار دیکھے. انہوں نے کہا کہ اس وقت ملکی معاشی صورتحال، سیکیورٹی کی صورتحال کو، سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے شیڈیول واپس لیا، اور انہوں نے میرے خیال میں اسی نیت سے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی کہ آپ کی جو قومی اسمبلی اور دیگر 2 جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کی مدت پوری ہوگی وسط اگست میں، اور وہ 60 دن کا ٹائم جو ہے وہ وسط اکتوبر میں جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے.
تو کیا یہ سیاسی نظام کے لیے، ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کے لیے، ایک شفاف اور غیر جانبدار اور منصفانہ انتخاب کے لیے یہ ایک بہتر موو ہے کہ تمام الیکشنز جو ہیں وہ بیک وقت کر دیے جائیں؟ ہم ایک طرف پیسوں کی بات کرتے ہیں، رونا روتے ہیں. 2017 کے اختتامی مہینے میں اور 18 کے اوائل میں شور مچا کے جو سینسز ہوئے ہیں، مردم شماری ہوئی ہے، اس کے نتائج پہ بہت ساری سیاسی قوتوں کو اعتراض تھا، جس میں ایم کیو ایم بھی تھی، جس میں پیپلز پارٹی کے اپنے اعتراضات تھے، جس میں فاٹا میں بسنے والے لوگوں نے اپنے اعتراضات کیے. آج بھی وہ اس بات پہ کھڑے ہیں. بلوچ بھائیوں نے اپنے اعتراضات، ساؤتھ پنجاب سے آئے کہ جی خانہ شماری ٹھیک نہیں ہوئی. بشمول پاکستان تحریک انصاف تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھی، انہوں نے ایک معاہدہ کیا اور اس کو دستخط کیے جس کی کاپیاں موجود ہیں. کہا گیا کہ آئندہ انتخابات جو ہیں وہ ڈیجیٹل مردم شماری ہونے کے بعد ہوں گے، اور اس کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی کہ صرف یہ 18 والے انتخابات اور اس کے بعد ہونے والے ضمنی انتخابات اس ترمیم کے نتیجے میں کروائے جا رہے ہیں پروویژنل مردم شماری کے نتائج پہ. اب وہ مردم شماری کی ڈیٹ فکس کی تھی پچھلی حکومت نے، جانے والی حکومت نے، اور کیونکہ اسمبلی نے ٹرم پوری کرنی تھی اگست میں، وہ تقریباً 6 سے 8 ہفتے مردم شماری اور پھر 12-14 ہفتے حلقہ بندیوں پہ لگتے ہیں، وہ سامنے رکھتے ہوئے مارچ میں مردم شماری شروع ہو گئی. اس کے لیے 35 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا جو کہ خرچ ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکی ہے اس میں سے بہت ساری اماؤنٹ. اب مردم شماری کے نتائج آئیں گے اگلے 4-6 ہفتے میں، تو مردم شماری نئی کے بعد یہ مطلب ہوگا کہ 2 صوبوں میں تو پرانی مردم شماری پہ انتخابات ہو جائیں، پھر پورے ملک کی حلقہ بندیاں ہوں گی، اور باقی 2 صوبوں میں اور قومی اسمبلی میں نئے حلقہ بندیوں پہ ہوں. ایک نئی کنفیوژن آ جائے گی. کل کو اگر ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، سیٹ خالی ہوتی ہے، تو نئی حلقہ بندی میں وہ کیا ریٹ ہوگا ان لوگوں کا. تو ان ساری جو پریشانیاں اور یہ جو ساری اس طرح کی پرابلمز ہیں، ان کا ایک جو مناسب حل ہے، جو بار بار بات ہو رہی ہے اور جس کو اب یہ مدعا اٹھایا ہے پاکستان بار کونسل نے، کچھ وکلا تنظیموں نے اور سول سوسائٹی کی تنظیموں نے، کہ اس کو ایک تو لیگل فرنٹ ہے، اس پہ ضرور لڑیں. الیکشن کمیشن نے اپنا کام کرنا ہے آئین کے تحت، اور میں بالکل اسٹوڈنٹ آف آئین کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک خود مختار، با اختیار، آزاد آئینی ادارہ ہے، اور الیکشن کے بارے میں یہ تسلی یہ ورکرز پارٹی میں بھی کہا سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2012 میں، کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر حربہ، وہ ہر طریقہ استعمال کرے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ غیر جانبدارانہ، شفاف اور منصفانہ ہوں گے. الیکشن کمیشن نے وہ ساری باتیں سامنے رکھی اور ایک 8 صفحے کا آرڈر پاس کیا جس میں انہوں نے میجورٹی 5-0 کے ساتھ کہا کہ جی یہ ان حالات میں ہمیں الیکشن شفاف، غیر جانبدارانہ اور آزاد ہوتے نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے لیے یہ چیزیں اور کرنا ہے، اور ہم شیڈیول کو 8 اکتوبر تک مؤخر کرتے ہیں اور اس کے مطابق دیں گے. اب کہا جائے گا کہ جی آئین شکنی ہو گئی، میں نے پہلے بات کر دی آرٹیکل 254 کی، اس میں یہ گنجائش موجود ہے. کہا جائے گا جی عدالتی حکم کی توہین ہوئی. عدالتی حکم پہ پہلے بھی ایک ایشو چل رہا ہے، اور یہ اب جب دوبارہ ٹیک اپ ہوتی ہیں پروسیڈنگ، آئی ایم شور خان صاحب کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے. معاملہ ہر دفعہ عدالت میں لے جانے کے بجائے اس کے کہ اسے مل بیٹھ کے حل کیا جائے، تو اس میں یہ پھر آئے گی کہ آیا جو بینچ تھا اس میں جو 2 جج صاحبان کی آراء پہلے آئیں وہ آرڈر کا حصہ ہیں، دیگر 2 جج صاحبان نے ان سے کنکر کیا، اس کی لیگل فیٹ کیا ہے اور یہ کس طرح سے چیزیں آگے چلیں گی. لیکن میں بات کو سمیٹتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے، اور سیاسی استحکام آج وقت کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ یہ پاکستان کی معاشی استحکام اور اس کی سالمیت کے لیے ضروری ہے، اور سیکیورٹی کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں انتخابات کے لیے یک مشت انتخابات، بیک وقت انتخابات ہی آپشن ہیں، اور اس کا حل جو ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں جن کو یہ ڈیفیکلٹیز فیس کر رہے ہیں اور جو دوسری طرف سے بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس ریاست کے لیے یہ انتخابات کو جو حصوں بکھروں میں کرانے کی بات ہے اس کو چھوڑ کے ایک وقت پہ انتخابات جو ہیں ان کو یقینی بنایا جائے. بہت شکریہ جی. بہزاد سلیمی صاحب نیوز 1 سے.
आजम नज़ीर तारड़ साहब, ये बताइएगा कि जब ये हुकूमत निगरान हुकूमतें बनी तो उसी वक्त से तासर मजबूत होना शुरू हो गया था कि 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुकूमत जो है वो अलग से कराने में इंटरेस्टेड नहीं होगी। पिछले कुछ अरसे में ये इज़हार है एक ओवरऑल माहौल में माशी सूरत भी है, सिक्योरिटी सूरत भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो वाज़ेह तौर पर ये फैसला दे चुकी है कि आपने 90 रोज़ में इंतखाबात कराने हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में यकीनन ये मामला जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि ये इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत में ना होने की जो आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपकी थी, इलेक्शन कमीशन की थी, और अगर ये नहीं हो रहे तो इसकी तौहीन अदालत इलेक्शन कमीशन पे लगेगी, हुकूमत पे लगेगी, या सूबाई हुकूमतें जो निगरान हुकूमतें उन पर लगेगी? देखिए, इलेक्शन का जो तमाम तर कानूनी हवाले से मैं बात करूंगा, इलेक्शंस का इनकाद जो है वो आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के हवाले से मैं समझता हूँ वो बाइख्तियार है इसमें कि वो इलेक्शंस के शेड्यूल और तारीखों के बारे में अगर समझते हैं। ये पहली दफ़ा शेड्यूल आगे नहीं जा रहा। पिछले सालों में भी जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे कई दफ़ा ज़िमनी इंतखाबात होने थे और उन ज़िमनी इंतखाबात को आगे कर दिया गया कि सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात भी आइन के आर्टिकल 140A के नीचे होते हैं। मैंने तो पंजाब में देखा कि बल्दियाती इंतखाबात पीटीआई गवर्नमेंट ने 1.25 साल हदायत पे हदायत के बावजूद नहीं करवाया। उन्होंने शेड्यूल ही देना मुनासिब नहीं समझा, ना ही उन्होंने फैसिलिटेट किया। तो ये बात कोई पहली दफा, मैं नहीं कहता कि ये होना चाहिए, मैं तो कहता हूं कि जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का वो आर्टिकल 218 क्लॉज 3 और आर्टिकल 224 को अगर पढ़ा जाए मिला के तो वो करीने इंसाफ है, वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के हवाले से एक बेहतर फैसला है। और इस पे स्टेक होल्डर्स को खुद भी थोड़ी सी, मैं समझता हूं अब ये टाइम है कि उन्हें खुद सोचना चाहिए, सियासी कुव्वतों को, और इसका हल तलाश करें कि इलेक्शंस बैक वक्त ही होंगे तो ये मुल्की मसाइल का हल है। पीस मील में आप कहते हैं इम्प्रेशन ये था, इम्प्रेशन की बात नहीं है। वफाकी हुकूमत ने ना शेड्यूल देना है, ना वफाकी हुकूमत ने जाके इलेक्शन इनकाद खुद करना है। सूबे में निगरान हुकूमतें हैं, इलेक्शन कमीशन ने सारी अरेंजमेंट्स करवानी है, लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है जो फंड्स हैं वो वफाक से मुहैया होंगे, कुछ सूबों ने भी हिस्सा डालना है। इसी तरह सबसे बड़ा इशू जो है सिक्योरिटी का, अस्करी इदारों ने कहा कि जी जो इस वक्त सूरत हाल से हम दो चार हैं, हमारे दोनों जो हॉट बॉर्डर्स हैं भारत के साथ और अफगानिस्तान पे, वहां पे हमारी डिप्लॉयमेंट्स हैं। आधी फौज जो है वो वॉर अगेंस्ट टेरर में इस वक्त इंगेज्ड है, तो हम सरहदों की हिफाजत करें, दहशत गर्दों के खिलाफ मुकाबला करें, या कि 1 महीने के लिए इंतखाबात की ड्यूटी करें। मोर ओवर उन्होंने ये भी कहा कि अब बैक वक्त इसी वक्त के ऊपर मर्दमशुमारी में भी फौज ड्यूटी कर रही है, वो प्रोसेस भी नहीं रुकता क्योंकि उस पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं और वो आइन की मंशा है। आइन के आर्टिकल 51 के तहत आपके इंतखाबात हो ही नहीं सकते जब तक मर्दमशुमारी नहीं होती। तो ये सारी बातें सामने रखते हुए हमें देखना चाहिए कि असल हकाइक क्या है। साले जाफर साहब, अच्छा तारड़ साहब ये बताइए कि अब गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है अब जबकि इलेक्शन रीशेड्यूल हो गया है? क्या ये पॉसिबल है कि आपके और ये जो आपके ओपोनेंट्स हैं इनके दरमियान कोई गुफ्तगू हो जाए ताकि यह कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन ना बने? और दूसरा ये कि अब जब ये कंट्राडिक्शन सामने आई है, क्या आप समझते हैं कि इसके लिए अब लेजिस्लेशन हो जानी चाहिए ताकि फॉर फ्यूचर रेफरेंस ये दोबारा इस तरह की सिचुएशन रिएक्ट करना हो? साले साहब, पहली बात तो ये लेजिस्लेशन की जरूरत इसलिए नहीं है कि मैं तो डे 1 से ये बात कर रहा हूं कि जो आइन के आर्टिकल 254 के तहत और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 58 के तहत और 8 के तहत इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार मौजूद है। ये गैर आइनी नहीं होता कि अगर वो 90 रोज वाली, तो देखे ना पहले ही वो लिमिट गुजर गई थी। जब शेड्यूल आया है ये 12 अप्रैल को 90 रोज खत्म हो गए, 30 अप्रैल है। केपी में भी इसी तरह 15 जनवरी था, वो 15 अप्रैल गुजर गया हुआ है, वहां पे भी अभी तक शेड्यूल का इसी तरह मसला चल रहा है। ये गैर आइनी नहीं होगा। बहुत अच्छा हो अगर ये जो आइनी पीरियड दिया गया उसके अंदर हो जाए, लेकिन अगर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं, अगर अवाम के लिए नुकसानदेह है, अगर मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता, अगर इसकी वजह से सियासी अज़म इस्तेहकाम को हवा मिलेगी और जलती पे तेल का काम आएगा और इस घुटी हुई मौशी सूरत हाल में और ज्यादा खराब होंगी चीजें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ज्यादा अहम है हम सब के लिए। और इलेक्शन कमीशन, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है, वो एक बाइख्तियार अदारा है, आइन का उसको मैंडेट है।
بارہا الیکشن شیڈیولز آگے گئے ہیں. شیڈیول جاری کرنے کے بعد شیڈیول کو آگے کرنا الیکشن کمیشن کا کلی اختیار ہے, اور یہ ایک دفعہ نہیں, یہ درجنوں دفعہ ہو چکا ہے. تو اس میں کوئی ایسی میرے نظر میں تو نہیں. آپ نے بات کی مل بیٹھنا چاہیے. میں ڈے ون سے یہ بات کرتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ بات اس کی بنیاد ہی ڈائیلاگ پہ ہے, گفت و شنید پہ ہے, ایک دوسرے کو سننے میں ہے. انفارچونیٹلی عمران خان صاحب وہ ایک اپنی انا رکھتے ہیں, ان کی ایک اپنی سوچ ہے, ان کے ایک اپنی نظریہ ہے, پتہ نہیں وہ سیاسی کیسے ہیں. انہوں نے 4.25 سال تک وہ کیسے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں اس ملک کے, جنہوں نے 4.25 سال اپوزیشن سے مسافہ تک نہیں کیا. اپوزیشن لیڈر سے جنہیں آئین پابند کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں گے, انہوں نے ایک مشاورتی اجلاس نہیں کیا. جب یہ طالبان والا معاملہ, ٹی ٹی پی والا معاملہ ہو رہا تھا, سیکیورٹی کے اوپر میٹنگ بلوائی, عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, ہم لوگ اپوزیشن میں تھے, ہم لوگ گئے, پتہ چلا عمران خان صاحب نہیں آ رہے, اس لیے نہیں آ رہے کہ لیڈر آف اپوزیشن وہاں پہ آ رہا ہے. بھائی ملک اس لیے چلائے جاتے ہیں, اس طرح سے چلائے جاتے ہیں. آج اگر انہیں احساس ہو گیا, اللہ کرے انہیں یہ احساس ہو, اور میں نے یہ میڈیا میں پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا میں بیٹھتا ہوں, اب اگر تو وہ 2 ایلچی بھیج دیں گے تو ٹھیک ہے, 2 بندے ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اگر وہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی سول سوسائٹی اور بار کاؤنسلز نے, یہ میری اپنی رائے ہے, ایک اچھا پلیٹ فارم تجویز کیا ہے. انہیں بیٹھنا چاہیے اس پہ, باقیوں کو بھی بیٹھنا چاہیے. دیکھیں یہ ملک پہلے, پاکستان سب سے پہلے, ریاست سب سے پہلے, ہم نے تو اپنی سیاست کی قیمت ادا کی ہے. پاکستان کے لیے ہم اکٹھے بیٹھیں اور سوچیں. یہ سیاسی عہدے لینے سے کسی نے کوئی بڑا سکور نہیں کر لینا. اس کشمکش میں, اس گریبان ایک دوسرے کے کھینچنے میں, اگر آپ کی معیشت ڈوب رہی ہے اور ڈوب چکی ہے, 4.25 سال میں آپ نے وہ پالیسیز دی کہ پورے ملک میں آج تک جو قرضوں کا حجم تھا وہ ایک طرف, اور اس کا تقریباً 80% آپ نے ان 4.25 سال میں لے دیا, اور اب آپ کہتے ہیں 11 مہینے میں انہوں نے بھٹا بٹھا دیا. تو یہ اس گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کا حصہ ہوگا. آپ نے لوگوں کو تاحیات نااہل کرنے کے لیے آپ انسٹرومنٹ بنے, آپ نے پولیٹیکل سٹرینتھ دی اس سارے کام کو, آپ نے اپوزیشن کو دیواروں میں چنا, آپ نے جیلوں میں ڈالا, منشیات کے جھوٹے مقدمے بنائے, سزائے موت ہے جن میں. آپ نے پروسیجرل لیپسز کے اوپر سابق وفاقی وزراء کو, اس میں چاہے احسن اقبال کو لے لیں, اس میں شاید خاقان عباسی صاحب کو لے لیں, مینی ادرس, آپ نے انہیں مہینوں جیلوں میں تاڑے رکھا. تو یہ اس طرح تو نہیں نا چیزیں, اس طرح یہ سیاست تو نہیں ہے. بیٹھیں, یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا پروسیس ہونا چاہیے, بیٹھ کے بات کریں, گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہو. پاکستان میں جو پولیٹیکل ہیٹ ہے اس وقت, آج میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, میں سیاست کے طالب علم کے طور پہ سمجھتا ہوں, آپ ان حالات میں الیکشن کروا دیں, یہ خونی انتخابات ہوں گے, اس میں ملک کا نقصان کریں گے. سیاسی نظام, جمہوری نظام چل رہا ہے, اس کو چلنے دیں. خدارا کوئی تیسری آپشن کے لیے حالات سازگار نہ کریں, مل کے بیٹھے رستے نکالیں, گریبان نہ پکڑے لوگوں کے. جاوید حسین صاحب دنیا نیوز سے. سر گرینڈ ڈائیلاگ اور مل بیٹھنے کی بات آپ پہلے بھی کر چکے ہیں اور دوسری جانب سے ٹویٹ کے ذریعے کر دی جاتی ہے, لیکن ایک ایفرٹ جو نظر آنی چاہیے وہ حکومت کی اینڈ سے نظر آنی چاہیے, کیونکہ ڈائیلاگ کی اگر بات کی جائے تو حکومت کو انیشیٹ ہونا چاہیے. ابھی تک کوئی انیشیٹ حکومت کی طرف سے نظر نہیں آ رہا, کوئی کمیٹی ایسی تشکیل نہیں دی گئی جو ڈائیلاگ کی بات ہے. دوسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ جن اداروں کی ذمہ داری سیکورٹی فراہم کرنا ہے وہ سیکورٹی نہیں دے سکتے, لیکن وہ قطر فیفا ورلڈ کپ کو سیکورٹی دے سکتے ہیں, پی ایس ایل کو سیکورٹی دے سکتے ہیں, اور جو قومی فیضا ادا کرنے والی بات ہے وہاں سیکورٹی پر ان کو سیکورٹی فراہم کرنے پر. جاوید صاحب پہلے دوسرے حصے میں بات کروں گا. دیکھیے ہم بڑی نا آئسولیٹڈ کئی دفعہ بات کرتے ہیں اور اس کو بہت ہٹ کے دیکھتے ہیں باقی تناظر سے. پی ایس ایل ایک اسٹیڈیم کو سیکیورٹی دینا ہے اور اس کے ایک روٹ کو سیکیورٹی دینا ہے. وہ کسی ایک شہر میں ہوتا ہے, 4 کلومیٹر کے ایریا جو آپ نے کارڈن آف کرنا ہے یا جس کو آپ نے پیسج کو سیف رکھنا ہے. قطر والا ورلڈ کپ جو تھا اس میں نمبر آف جو آپ کے ٹروپس تھے وہ گئے, اور وہ ایک انٹرنیشنل آبلیگیشن تھی اس حوالے سے کہ ایک دوست اسلامی ملک نے آپ کو یہ بھیجی ریکویسٹ کہ آپ اس میں ہمیں مدد کریں, جس نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی. وہ بھی بہت آئسولیٹڈ تھا, وہ سینکڑوں یا چند ہزار لوگ گئے. آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا ملا کے آبادی اور حلقوں کے اعتبار سے 65% to 70% آف پاکستان ہے.
جب آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ پولنگ ڈے کی سیکیورٹی نہیں ہوتی، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، میں نے وہ کاغذات دیکھے ہیں کہ یہ پورے ایک ماہ کی، ایک مہینے کی ایکسرسائز ہے، کیونکہ جب ان کو آپ پہلے ڈپلوائے کرتے ہیں، پھر ان کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، پھر ان کی وہ جو ساری ریکیز ہیں، پولنگ کا نقشے بنانا، پولنگ سٹیشنز کی ٹریننگ کس طرح سے ہونا ہے، اسٹیٹک ڈیوٹی میں یہ سارا کچھ شامل ہوتا ہے۔ تو وہ یہاں پہ معاملہ آ جائے گا، ہزاروں سینکڑوں سے نکل کے ہزار ہاں میں چلا جاتا ہے، ریلیز ہوں گی۔ تو ایسی صورتحال میں آپ اسے اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ڈائیلاگ کی بات آپ نے کہی کہ جی حکومت نے ڈائیلاگ کیوں نہیں انیشیٹ کیا؟ ہم جب اپوزیشن میں تھے ہم نے تب بھی بارہا دستک دی۔ ہم نے جب وزیر اعظم نے، یہ آن ریکارڈ ہے نا، وزیر اعظم نے پہلی تقریر میں قومی اسمبلی میں جب یہ اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے تھے، برملا کہا کہ آج پاکستان کو ایک میثاق معیشت کی ضرورت ہے۔ اس کے طور پہ بھی میں آپ کو پھر یاد کراؤں گا، جس دن ناصر اس دن جب بولے ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ، انہوں نے کہا میں نے اس دن بھی بات کی تھی، میں آج بھی تیار ہوں، میں آج بھی تیار ہوں۔ شہباز صاحب نے جو رات ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جس دن لیڈر آف اپوزیشن کے طور پہ آیا، میں نے تب بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے مل بیٹھے۔ 8 ماہ تک ان کے استعفے اس لیے نہیں قبول کیے گئے کہ وہ آئیں، آ کے اسمبلی میں بات کریں، ہمارے ساتھ بیٹھے۔ 3 دفعہ انہوں نے بیک ڈور رابطے کیے۔ وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پارٹی میں اسلام آباد میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا پاکستان سنگین معاشی اور سیاسی بحران کے دہانے پر ہے، فوری طور پر معاشی بحران سے نکلنے کی صورت نظر نہیں آتی۔